متمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة محافظة النبوة وناشرة الولاية بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة ولعن الله تعالى على آلائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبین بلند تر صلوات دعائے خداوند متعال سے کہ اس پاک معظمہ شہزادی کی عزت کے صدقے سے اہل خانہ اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ جملہ حاجات جو ہمارے حق میں بہتر ہیں بنت رسول کے حق کا واسطہ میں قبول و منظور ہمارے آج کے اس پرسے سے ہمارے آقا و مولا کو ہم پہ راضی فرمائے ہمارا شمار مولا علی کے پیروکاروں میں مولا امام حسین کے عزاداروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات یقیناً آج کی اس مجلس میں موضوع بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مخصوص ایام کی مجلسیں اسی مخصوص ہستی کے متعلق ہوتی ہیں جن کا وہ دن ہوتا ہے آج کی مجلس مخصوص ہے اس معظمہ شہزادی کے ساتھ جو ملکہ ملک بقا ہیں جو بانی رسم عزا ہیں اس معظمہ شہزادی کی جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو منبر سے کچھ آل محمد کے گھر کی ایسی ہستیاں ہیں جن کی ذات مصائب کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی فاتح شام شہزادی کی ہے یعنی کہ ان کی سیرت کی زیادہ تر جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ مصائب کی پیرائی میں بیان کی جاتی ہیں میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس مکمل فضائل فاتح شام میں پڑھی جائے جس میں مجھے کسی بھی اور چیز کا سہارا نہ لینا پڑے اور مسلسل مجلس اسی شہزادی کی فضیلت پہ پڑھی جائے اس معظمہ کی فضیلت کی انتہا یہی ہے کہ یہ علی کے گھر ہو کے بھی عالمہ غیر معلمہ یقیناً یہ لفظ وصول نہ ہو سکا تو میں پھر دوبارہ دیتا ہوں ان پڑھوں کے گھر میں کوئی یہ کہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر پڑھے لکھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا تو یہ بات عقل قبول نہیں کرتی یہ شہزادی رسالت اور امامت کے گھر ہے اور پھر لقب غیر معلم ہے یعنی کہ صاحب منبر سلونی کی بیٹی ہو کے خالق نہج البلاغہ کی بیٹی ہو کے
جو یہ کہے کہ مجھے سیکھنے کے لیے کسی کے آگے زانوِ ادب تہ نہ کرنا پڑا، جس کو علم توحید نے گھٹی میں دے کے بیچا اسے فاتح شام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معظمہ شہزادی ہے جس کی سیرت کو یقیناً ایک ماں، ایک بیٹی اور ایک بہن کے کردار میں تو ضرور دیکھا جاتا ہے، لیکن میں آج کی مجلس میں آپ کو ان روایتی انداز کے ساتھ نہیں کہ یہ بہن کیسی تھی، یہ بیٹی کیسی تھی، یہ ماں کیسی تھی، میں بی بی کا عرفان پڑھنا چاہوں گا کہ بیٹی بھی بے مثال، بہن بھی باکمال، لیکن اس شہزادی کا اصل تعارف یہ ہے، یہ 5 اماموں کی مشیرہ ہے۔ مولا امیر المومنین کو مشورہ دیتی ہے، امام حسن ان کے مشورے پہ چلتے ہیں، حسین کی تو شریکت الحسین، مولا سجاد ان کی پیروی میں چلتے ہیں، سرکار باقر ان کے حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے، 3 امام مشورہ کرتے تھے، 2 امام اطاعت کرتے تھے۔ اس بی بی کی کتنی فضیلتیں ہیں کہ حجتیں جس کے ساتھ 5 حجتوں نے ایک وقت میں جس شہزادی کو ہمیشہ اپنی مشیرہ کے طور پہ لیا ہو، وہ میری یہ شہزادی فاتح شام ہے۔ اس بی بی کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ جب اس بی بی کی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے علی کی بہادر بیٹی، یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن لفظ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ بہادری امیر المومنین کی زبان سے مستور کی خوبی نہیں، خامی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ بہادری مردانگی کا زیور ہے، علی فرماتے ہیں کہ عورت بہادر ہو تو یہ عورت کی خوبی نہیں ہے، یہ عورت کی خامی ہے، کیونکہ عورت باحیا اچھی ہوتی ہے۔ عورت جتنی محفوظ اور تحفظ میں ہو، امیر المومنین فرماتے ہیں وہ بہتر ہے، لیکن عورت باحیا ہوتی ہے، مرد بہادر ہوتا ہے۔ اس شہزادی کے لیے جب بھی لفظ استعمال کیجئے گا، شعراء کرام بیٹھے ہیں، اس بی بی کے لیے علماء مقدمین اور مشہور شعراء جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ شجاع استعمال کرتے ہیں۔ علی کی شجاع بیٹا، بہادر اور ہے، شجاع اور ہے۔ لفظ دیکھنے میں یہ ایک ہی معنی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن معنی کی فصاحت میں بڑا فرق ہے۔ بہادر وہ ہے جو خطرہ دیکھ کے میدان میں آئے، شجاع وہ ہے جسے دیکھ کے خطرہ اپنی جگہ چھوڑ جو خطرے کو دیکھ کے مقابلے پہ اترے اسے بہادر کہتے ہیں، اور خطرات جس کے سامنے نہ آئیں اسے شجاع کہتے ہیں۔ اس بی بی کی شجاعت بیان کرنے سے پہلے مجھے تاریخ کا ایک پس منظر بیان کرنا پڑے گا تاکہ اس پیرائے میں اس شہزادی کی شجاعت بیان کر سکوں۔ فتح مکہ ہے، رسالت مآب مدینہ سے مکہ پہنچ چکے ہیں۔ جب رسالت مآب مکہ پہنچے تو تاریخ انسانیت نے ہمیں وہ منظر دکھایا کہ یہ وہی شہر تھا جہاں سے نبی کو پتھر مار کے نکالا گیا تھا، اذیتیں دی گئی تھی، رسول کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اسی شہر میں وہی نبی ایک پورا لشکر لے کے ایک جہاد، تمہید آپ نے ضرور سنی ہے تاکہ نتیجہ آپ کو بہتر محسوس ہو گئے۔ رسالت مآب اسی شہر میں جہاں سے عالم غربت میں نکلے تھے، وہاں ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں، جاہ و جلال کے ساتھ آ رہے ہیں، پیچھے ایک پورا روب چل رہا ہے، لیکن تاریخ نے کہا یہ پہلا فاتح تھا جس نے شہر فتح کیا لیکن خون نہیں بہایا، دیوار نہیں گرائی، کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کے گھر کے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، اور پورا شہر فتح ہو گیا، گردنیں جھک گئی۔ جتنے بھی سلاطین گزرے ہیں، جتنے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے کہا یہ واحد فاتح تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خون نہیں بہانا پڑا۔ اس نے اپنے کردار کی وجہ سے گردنیں جھکائیں، سفید علم اس کے ہاتھ میں تھا، یہ مکہ میں اس روب سے داخل ہو رہا تھا کہ لوگ اسے خود بخود رستہ دے رہے تھے۔ پھر آخر جب اسے اس کے منصب پہ بٹھا دیا گیا، یہ اپنے منصب اور مسند میں بیٹھا تھا، یہ اس کے سامنے مکہ کے ان افراد کو پیش کیا گیا جنہوں نے اس کے بارے میں توہین آمیز اشعار لکھے تھے، پتھر مارے تھے،
جانوروں کی گندگیاں پھینکی تھی، لیکن یہ نبی سا نبی تھا جو سامنے آتا تھا اسے معاف کرتا جا رہا تھا، جو سامنے آتا تھا اسے معاف کرتا جا رہا تھا۔ ایسا عام معافی کا اعلان ہوا کہ معافی ملتے ہی کوئی بھی اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، ہر کسی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب سب کلمہ پڑھ سکے تھے تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ کیسا منظر آیا کہ اسی مکہ کے ایک سردار کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سردار کا نام تاریخ نے ابو سفیان لکھا ہے۔ یہ وہی ابو سفیان تھا جس نے رسول کو اذیتیں دی تھی، جس نے رسول کے لیے تکالیف کھڑی کی تھی۔ اس ابو سفیان کو جب قیدی حالت میں رسول کے سامنے پیش کیا گیا تو اب چھوٹے قبیلوں والوں نے سمجھا شاید نبی نے ہمیں غریب سمجھ کے معاف کیا ہے، شاید نبی نے ہمیں کمزور سمجھ کے معاف کیا ہے۔ یہ غریب بھی نہیں ہے، یہ کمزور بھی نہیں ہے، اس کا قبیلہ بھی چھوٹا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے جتھے والا ہے، یقیناً نبی اس کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ معافی غریبوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور اس نے اذیتیں بھی بڑی دی تھی، اس نے تکلیفیں بھی بڑی دی تھی۔ جب اس کو قیدی حالت میں نبی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو شاید اس کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا، میری گردن کٹے گی، میرا خون بہے گا، مجھے مار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے رسالت کے گھر کا نقصان بڑا کیا ہے، میں نے نبی کے بہت سے پاکیزہ رشتے نبی سے چھینے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ جب اس کو سامنے کھڑا کیا، نبی کے چہرے میں اس کے لیے محبت نہیں تھی، نبی کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، لیکن نفرت کو آنکھوں سے بھرتے ہوئے نبی نے ایک لفظ کہا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب اس جملے پہ آپ نے رک جانا ہے۔ رسالت مآب نے آنکھوں میں محبت نہیں، نفرت تھی، لیکن پھر اسے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے یہ معافی تھی، حقیقت میں یہ اس کی سزا تھی، حقیقت میں یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ اور وہ بعد میں یہ کہا کرتا تھا کہ کاش فتح مکہ والے دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا تو مجھے وہ تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا جو اب روزانہ گزر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس مکہ میں سردار کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے۔ اب جس گلی سے نکلتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ جسے محمد نے معاف کیا تھا، یہ ہے وہ جسے نبی نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جو نبی آزاد کر رہا تھا۔ اس نے کتنی تکلیفیں دی لیکن عبداللہ کے بیٹے نے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا ساری زندگی یہ تانا جو تھا، یہ بوجھ مجھے جینے نہیں دیتا تھا کہ مجھے محمد نے آزاد کیا۔ وہ جو ایک عام قبیلے کا فرد تھا اس کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اس نے آزاد کیا تھا۔ وہ ساری زندگی اس بوجھ کے سائے زندگی گزارتا رہا۔ مرتے ہوئے تاریخ کہتی ہے اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور وصیت میں کہا کہ میں پوری زندگی سرداری میں گزاری، ایک بوجھ سر پہ لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے فتح مکہ پہ عبداللہ کے بیٹے نے پورے مکہ کے لوگوں کے سامنے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو لہٰذا عرب کیونکہ کینے میں مشہور تھے، عرب دشمنی نہیں بھولتے تھے، یہ اونٹ کھاتے تھے تو اونٹوں کی خسرت بھی ان کے اندر تھی، اونٹ کا کینہ بڑا مشہور تھا، عربوں کا بغض اور کینہ بڑا مشہور تھا، یہ دشمنیاں نہیں بھولا کرتے تھے۔ اس کا دشمنی میں بھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا اگر میرے مرنے کے بعد کبھی ایسا موڑ آئے کہ اسلام کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور اسلام پہ حکومت تمہاری بن جائے، ایک بدلہ ضرور لینا، اسی محمد کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو ایسے ہی دربار میں کھڑا کر کے اسے بھی تم کہنا جہاں ہم نے تمہیں آزاد کیا، تب مجھے سکون ہوگا، تب میں کہوں گا کہ آج میرے خاندان نے میرا بدلہ لے لیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو جب یہ وصیت کر دی، باپ نے کی وہی نفرت بیٹے کی رگوں میں پھڑکنی شروع ہو گئی۔ اس کے دل میں یہ تھا میں اپنے باپ کا بدلہ لوں۔ اس نے کوشش یہ کی تھی کہ اب رسول کے بعد کس سے بدلہ لیا جائے۔ رسول کا جانشین علی تھا، ہر حوالے سے نبی کا وارث علی تھا، خاندان بھی تھا، بھائی بھی تھا، داماد بھی تھا، جانشین بھی تھا، خلیفہ بھی تھا، وراثت محمد کا وارث بھی تھا۔ اس نے کہا میں علی سے بدلہ لوں گا۔ اس نے شام میں بہت بڑی سلطنت کو قائم کر لیا، اس نے مورخ خرید لیے، اس نے لوگوں کو خرید لیا، اس نے جگیریں بنا لی، اس نے لوگوں کے سر درہم و دینار دے کے جھکا لیے۔ اس نے علی کے خلاف ایک بہت بڑی اسٹیٹ کی تشکیل دے دی اور ذہن میں ایک ہی بات تھی جب میری پوری حکومت جم جائے گی میں ایک بار مدینے پہ حملہ کروں گا، اسی حملے پہ علی کو قید کروں گا، قید کر کے شام میں اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ کہوں گا باپ کو بھی سکون ہو جائے گا، وصیت بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم امویوں کے سر پہ جو ایک لعنت کا طوق ہے کہ اس سے ہاشمیوں نے معاف کیا تھا وہ بھی ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گا۔ یہ اسی روپ کو لے کے سلطنت علی کے خلاف بناتا رہا، مشیر خریدتا رہا، مورخ خریدتا رہا۔ اس نے ہر ایک کام کیا جو علی کی مخالفت پہ جائے، لیکن جب بھی یہ مدینے پہ حملہ کرنے کا سوچتا تھا علی کی وہی ذوالفقار یاد آتی تھی جو کبھی بدر میں چمکی تھی، کبھی احد میں چمکی تھی، کبھی خیبر میں چمکی تھی، کبھی خندق میں آئی تھی۔ آخر اس نے ہمت کر کے ایک بہت
بہت بڑا لاکھوں کا لشکر بنا کے یہ صفین کے مقابلے پہ آیا. علی نے اس کی سازش نہیں چلنے دی. علی نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کی صفین کی جنگ میں اس کو شکست دے دی. اس نے چاہا کہ پھر میں علی پہ حملہ کروں. یہ کبھی نہروان میں آتا رہا, کبھی مختلف سازشیں بناتا رہا, لیکن امیر المومنین اس کی کوئی سازش کامیاب نہ ہونے دی. آخر علی کی 21 رمضان شہادت ہو گئی. علی کا بیٹا حسن مسند امامت پہ آ گیا. اس نے کہا میں حسن کو قید کرواؤں گا. حسن نے صلح کی شرطیں لکھ کے اس کی سازش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. حسن کے بعد حسین مسند پہ آ گیا. ادھر معاویہ مر چکا تھا, اس کا بیٹا یزید آ چکا تھا. یزید کو دادے کی وصیت یاد تھی, یزید کو باپ کا بدلہ یاد تھا. اس نے باپ کی اسی سلطنت پہ پہلا قدم رکھ کے کہا سب سے پہلا بدلہ میں ہاشمیوں سے لوں گا. اس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین ابن علی نے انکار کر دیا. یہ بدلے کی آگ میں اتنا جل رہا تھا کہ دادے کی زندگی بھی گزر گئی تھی, باپ کی زندگی بھی گزر رہی تھی. میں اب لمحہ بھی دیر نہیں کروں گا. میں آل محمد کے کسی نہ کسی فرد کو ضرور دربار میں لا کے کھڑا کروں گا. اس نے حسین سے مطالبہ کیا. حسین نے انکار کر دیا. حسین نے مکے میں بدے احرام توڑے. حسین نے کربلا میں ڈیرا لگایا. حسین نے کربلا میں بیٹوں بھتیجوں کی نعشوں کو قربان کر دیا. حسین نے خاک صفا میں شہیدہ کر دیا. اس نے قتل حسین کے بعد کہا ایک لمحہ بھی دیر نہ کرنا. حسین کے خاندان میں ایک مرد زندہ رکھنا. اسے ایک بار میرے دربار میں ضرور لے کے آنا تاکہ میں دادے کا بدلہ لوں, تاکہ میں باپ کا بدلہ لوں. اس نے مولا سجاد کو قتل نہیں ہونے دیا. اس نے سجاد کو وہاں سے قید کروایا. سجاد کو قید کروا کے جو سجاد کے قدم شام کی طرف بڑھ رہے تھے اس کے دل میں وہی امید پیدا ہو رہی تھی دادے کا بدلہ ہوگا, دادے کا بدلہ ہوگا. اب تو سجاد قید ہو گیا. اس نے شام میں اعلان کروا دیا. اس نے یمن کے بندے بلوا لیے. اس نے مصر کے بندے بلوا لیے. اس نے دنیا سے اکٹھا کر لیا. اس نے دنیا کی 3 حصوں سے پوری کی پوری اکثریت اکٹھی کر لی کہ پوری دنیا شام میں اکٹھی ہو. میں ہاشمیوں سے بدلہ لینے لگا ہوں, میں رسول کے خاندان سے بدلہ لینے لگا ہوں. اس نے شام کے بازار سجا دیے. اس نے شام کے دربار سجا دیے. اس نے مشین اکٹھے کر لیے. اس نے پورے گورنر اکٹھے کر لیے. جب اس کا دربار کھچا کھچ بھر گیا اس نے 3 دن سجاد کو دربار میں نہ آنے دیا. جب 3 دن اس نے پورا دربار بھر دیا اس نے سر پہ سونے کا تاج رکھا. اس نے اپنے گلے میں قیمتی ہیروں کے یاد ڈالے. اس نے اسی تخت پہ بیٹھ کے کہا آج ویسے ہی جیسے میرے دادے کو محمد کے سامنے قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا تھا, آج اسی محمد کے بیٹے کو میرے سامنے قیدی بنا کے کھڑا کرو اور میں تخت پہ بیٹھ کے کہوں جب میں نے تجھے آزاد کیا. ادھر سجاد کا پہلا قدم دربار میں آیا. اس نے اسی خوف اور اسی امید کو لے کے یہ اپنے دربار میں اپنے تخت سے اٹھا. ابھی اس کے حلق میں جملہ آ رہا تھا کہ جب میں نے تجھے آزاد کیا. یہ سجاد کے کاندھے پہ علی کی بیٹی کا ہاتھ آیا. بیوی نے سجاد کو پیچھے کیا اور یزید کے سامنے کھڑے ہو کے بیوی نے شبنا تل کا اے ہمارے آزاد کردہ غلام شام میں بی بی دربار میں جو پہلا لفظ بولی شبنت اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. فتح مکہ سے لے کے آج کے اس دن تک امویوں کو کتنا کچھ دینا پڑا. اتنے سال لگے تھے لوگوں کے ذہن بدلنے میں کہ لوگوں کے ذہن سے بدر نکال دیں, احد نکال دیں. انہوں نے 70 سال میں لوگوں کو ایک بالکل نیا اسلام رٹایا تھا جس میں صرف علی کی دشمنی تھی, اہل بیت کی دشمنی تھی. 70 سال حدیثیں جھوٹی گڑی, فتوے لیے گئے, جمعہ کے خطبوں میں ان کے خلاف تقریریں ہوئی. 70 سال کی پوری محنت ایک مقصد میں لگی تھی کہ اہل بیت کی فضیلت بالکل ختم کر کے صرف امویوں کی فضیلت بیان کی جائے. جب اسی بی بی نے دربار میں کہا نا آزاد کردہ غلام کے بیٹے, 70 سال کی محنت پہ ایسے پانی پھرا کہ جو مہمان اس نے خود بلائے تھے وہ اس سے پوچھ رہے تھے تیرے دادے کو کس نے آزاد کیا تھا. 70 سال کی ہسٹری کو علی کی بیٹی نے ایک جملے سے ہمیشہ کے لیے یوں اتار دیا. سننا شجاع کیوں کہا جاتا ہے, فاتح شام کیوں کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے شہزادی کو فاتح شام. بی بی نے وہ شام جو نبی سے فتح نہیں ہوا, جو علی فتح نہیں کر سکے. حسرت تھی علی کی میں شام پہ حملہ کروں, شام فتح نہیں ہوا. مولا حسن شام تک نہیں آ سکے, حسین شام تک نہیں پہنچ سکے. آئی تو اکیلی بیٹی.
بی بی آگے شام میں کھڑی ہوئی. بی بی نے پہلا لفظ کہا ابن طلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. لوگوں نے ایک دوسرے جنہیں مکہ یاد ہی نہیں تھا، جنہوں نے فتح مکہ پڑھی نہیں تھی، سنی نہیں تھی، انہوں نے پوچھا کس نے کس کو آزاد کیا تھا، کس نے کس کو آزاد کیا تھا. اب یزید کے چہرے پہ موت کی زردی گئی. علی کی بیٹی باپ کے لہجے میں بولی. لفظ بالکل کوئی نیا ہو تو مجھے ٹوک دینا کہ آج سے پہلے ممبر سے نہیں سنا. باتیں پرانی سنوں گا، نتیجے نئے دوں گا. ساری زندگی تم نے سنا کہ بی بی بولی تھی شام میں باپ کے لہجے میں. اب صدر میں دل لگا وہ سن کرنا سجاد بھائی، علی کا لہجہ دو ہی ہستیوں نے لیا تھا. شام میں راج میں توحید نے لیا تھا، شام میں علی کی بیٹی نے لیا ہے. بات نہیں ہے تو بے شک یہ بات سے بنی ہے، ممبر سے جواب دینا. شام میں راج میں اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا، یا دربار شام میں زینب علی کے لہجے میں بولی. اب دونوں میں سے ایک بات ہے، یا پردے میں زینب ہو رہی تھی یا دربار میں توحید ہو رہا ہے. شہزادی بولی بابے کے لہجے میں، اے ہمارے آزاد کرنا غلام کے بیٹے. میں بتاتی ہوں، میرے نانا نے اس کے دادے کو مکے میں آزاد کیا. میرے نانا سے اس کے دادا نے معافی مانگی تھی. مجمع اس کا تھا، مجمع اس کا اکٹھا کیا ہوا تھا. دربار اس کا، تخت اس کا، لوگ اس کے، فضیلت اہل بیت کی. بی بی نے اس کے بنائے ہوئے مجمع پہ سکوتا نہیں کیا. جب بی بی نے تاریخ کے اوراق اٹھانے شروع کیے، پرت پلٹنے شروع کیے، اسے رک 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 میں خود بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. اس نے سنے بے شک میرا دادا مکہ میں آیا تھا، لیکن دیکھیے اس وقت میرے دادا نے ان کے نانا کے اختیار کو مانا تھا. تو آج جب اللہ نے ہمیں حکومت دی، حسین نے ہمارے اختیار کو کیوں نہیں مانا؟ اب دیکھیے یہ ہو کیا رہا تھا شام. اب فاتح شام ایسے نہیں بنی. اب اس نے کہا کہ سنو، یہ خود کہا علی کی بیٹی نے کہ میرے دادا نے ان کے نانا کے اس وقت اختیار کو تسلیم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار ان کے پاس تھا. اقتدار آیا، میرے دادا نے مان لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس اختیار آیا تو میں مان لیتا ہوں. تو جب ہم نے ان کا اختیار مانا تھا، آج اللہ نے ہمیں حکومت دی، آج لوگوں نے ہماری بیعت کی، انہوں نے ہمارے اختیار کو کیوں نہیں مانا؟ یہ اس نے فوراً سازش کر کے بی بی کے خطبے کے اثر کو بدلنے کی کوشش کی. جو ہی اس نے جملہ کہا، بی بی چپ سن رہی تھی. لوگوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، انہیں بھی تو ماننا چاہیے تھا. اس دور میں اگر انہوں نے مانا، اسے بھی ماننا چاہیے تھا. اب بی بی بولی. بی بی نے کہا سن، تو نے خود کہا کہ تمہارے اختیار کو ہمارے اختیار کو تم نے مانا، اور تم نے اگر ہمارے اختیار کو تسلیم کیا تو آج ہمیں تمہارے اختیار کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. بی بی نے کہا مان لیتی ہوں، لیکن ایک سوال میں کرتی ہوں، تیرا اختیار ہے کیا؟ کون سا وہ اختیار تھا جو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے تھا؟ اس نے علی کی بیٹی، کروڑوں نے میری بیعت کر لی. کوفہ میرے پاس، بصرہ میرے پاس، مصر میرے پاس، یمن میرے پاس، ہر جگہ پہ میری حکومت. تم نے کیوں نہیں میری حکومت کو مانا؟ میں نے کہا کون سی حکومت ہے تیری؟ کہنے لگا میری سلطنت کا رقبہ دیکھ، میں تجھے بتاؤں میری سلطنت کہاں پہ ہے. اس نے کیونکہ اب وقت بہت کم ہے اور مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہے، اس نے اپنی سلطنت کے صوبے گنوانے شروع کیے. یہ صوبہ بھی میرے پاس، یہ صوبہ بھی میرے پاس، خراسان میرے پاس، یمن میرے پاس، مصر میرے پاس، فلاں جگہ میرا گورنر، فلاں پہ میرا گورنر، فلاں جگہ میرا فلاں گورنر، اتنا لشکر وہاں پہ، اتنا لشکر وہاں پہ، اتنا لشکر وہاں پہ. پورے دربار میں جب اس نے اپنی سلطنت بولی، لوگ ڈر گئے. بڑی سلطنت ہے، بہت بڑا رقبہ ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، انہیں ماننی بھی چاہیے تھی. بی بی نے کہا اچھا، تو نے اپنی سلطنت گنوا دی، تو نے صوبے گنوائے، میں چپ رہی. تو نے شہر گنوائے، میں چپ رہی. تو نے لشکر بتائے، میں چپ رہی. اگر اب تو کہے میں بھی تجھے اپنی سلطنت
میں بھی تجھے اپنا دائرہ اختیار بتاؤں. بی بی نے کہا میں دائرہ اختیار سنانا چاہتی ہوں, لیکن میں دائرہ اختیار بتانے سے پہلے تمہیں صرف اتنی بات بتانا چاہتی ہوں. تیرے دربار میں اتنا رش ہے, اتنا شور ہے, اتنا شور ہے کہ آواز نہیں سنائی دے رہی. ایسے کر, تیرے دربار میں جو گھوڑا سوار گھوڑوں میں بیٹھے ہیں نا, انہیں کہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھوڑوں سے کہے کہ سموں کو روکے. میں بات سمجھاؤں گا, جلدی سے نہیں چلوں. حیوان کی فطرت کیا ہے؟ گھوڑا حیوان ہے, اس کی اوپر سواری کرو, مسخر کر لو, اسے روکو, موڑو, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. لیکن جب اس کو روک لیا جائے, کہیں کھڑا لیا جائے, تو اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے پاؤں اٹھاتا ہے, مارتا ہے. وہ اپنے چاروں سم سکوت کے ساتھ ٹھہرا ہی نہیں سکتا. بلکہ یہاں تک ہے حیوان نیات کو سمجھنے والے کہ اگر گھوڑا چاروں سم مسلسل زمین پہ رو کے رکھے تو سمجھو بیمار ہے, اس کی زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں. فطرت ہے صحت مند گھوڑے کی کہ وہ پاؤں اٹھاتا رکھتا ہے. بگڑے میں اٹھا رکھ رہے ہیں, سموں کا شور ہو رہا ہے, ان کے سموں کو روکو. چل وہ نہیں کر سکتا, تیرے دربار میں یہ اونٹ. اونٹ کی فطرت کیا ہے؟ یہ اپنی گردن کو نہیں روکتا. گردنوں میں ہیں گھنٹیاں, یہ گھنٹیاں شور کر رہی ہیں. گھنٹیاں نہ روک, گردنیں روک. سمجھنا, بی بی سلطنت کیا بتانے لگی؟ یہ بھی بتا رہی تھی کہ یہ وقتی طور میں گھوڑے پہ حاکمیت کرنے والے سپاہی کو تو قابو کر سکتا ہے, گھوڑے کی فطرت کو تو قابو نہیں کر سکتا. اس کی اقتدار یہ ہے کہ اس کی حکومت میں سپاہی ہے, ہماری حکومت میں فطرت ہے. یہ اس سپاہی سے کہہ سکتا ہے کہ گھوڑا باہر لے جا, گھوڑے سے اترا, گھوڑے سے نہیں کہہ سکتا کہ سن روک. یہ سوار سے کہہ سکتا ہے کہ اونٹ باہر لے جا, اونٹ سے نہیں کہہ سکتا گردن روک. بی کہا یہ جو بڑے بڑے روشن دان ہیں نا تیرے دربار میں, ان میں سے بہت تیز ہوا آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے جوہی علی کی بیٹی نے جملے کہے, یعنی اس نے ایک بار سنا, لوگوں نے دوسرے کی آنکھوں کو دیکھا, کیا کہہ رہی ہے یہ بی بی؟ گھوڑا سم روکے گا, اونٹ گردن روکے گا, روشن دان سے ہوا کون روکے گا؟ اس نے جب لوگوں کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی, کہکا مار کے یہ ہے اہل بیت, یہ ہے خاندان اہل بیت. اس طرح کی یہ باتیں کرتے. اب مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ جب پورے دربار میں ہر طرف سے کہکے لگنے شروع ہوئے, بی بی نے ایک بار اس کو چپ. اتنا کہنا تھا, کتابیں کہتی ہیں جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں, جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں ہوئی, جس مرد کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی, جس کے ناک کے نتھوے سے سانس نکلا تھا اس کا واپس نہیں آیا. جہاں لہو تھا وہی رک گیا, جہاں دل کی دھڑکن تھی وہی رک گئی, جہاں ہوا تھی وہی کی وہی رک گئی. ایسے پورے دربار میں سناٹا طاری ہوا. اب یہاں میں اپنا جملہ پڑھتا, مجمع چپ ہو جاتا, مجھے حسین کی بہن کی قسم مجھے دکھ رہا ہوتا. میں جملہ پڑھ رہا ہوں اپنے پانچویں بادشاہ کا, داد مجھے نہیں دینی, خراج اپنے پانچویں مولا کو دینا ہے. میرے مولا باقر نے اس منظر کو اپنے خطبے میں پڑھا. میرے مولا کہتے دربار شام میں ہماری ماں ایسے بول رہی تھی جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا. چاروں طرف خاموشی, اکیلی علی کی بیٹی شہزادی دربار میں کھڑی ہے, جس کا ہاتھ اٹھا ہے وہ نیچے نہیں گیا, دل کی دھڑکن وہیں پہ, خون وہیں پہ رک گیا, ہوائیں وہیں پہ رک گئی, اونٹوں کی گھنٹیاں رک گئی, گھوڑوں کے سم وہیں پہ رک گئے. جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا, پورے دربار میں ایسے طرح سے پتھر پڑے ہوئے ہیں. یزید بھی پتھر کا بن چکا تھا. علی کی بیٹی یزید کے سامنے کھڑی ہوئی, بی بی نے انگلی کا اشارہ کیا, یزید کے ناپاک بدن پہ روح واپس آئی. یہی یزید کے بدن میں زندگی کے اثار آئے. اس نے اپنی آنکھوں کو چھپک کے کھولا, جو بھی کھولا اس نے جلاد کو اشارہ کیا, جلاد کا ہاتھ رکا تھا. اس نے سپاہی کو دیکھا, سپاہی کی آنکھ پھٹی تھی. اس نے دیکھا کہ ہزاروں کا رش اکٹھا
کھڑا کیا تھا وہ لوگ کہاں گئے؟ اس نے دیکھا کہ جس اونٹ نے سم اٹھایا ہے، جس گھوڑے سم اٹھایا وہ رکھ نہیں رہا، جس اونٹ کی گردن ہلی ہمیں واپس نہیں آ رہے، جو بھی اس نے پورا دربار پتھر کا دیکھا، ایک بار اس کے بدن میں کبھی کبھی تاری ہوئی، اس کے جسم میں لرزہ تاری ہوا، اس کے چہرے میں موت کے سردی گئے، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کہا علی کی بیٹی مجھے معاف کرنا، علی کی بیٹی مجھے معاف کرنا۔ اب جملہ سننا شہزادی کا اگلا، بی بی اس کے تخت کے سامنے کھڑی ہوئی، اب بتا کہتی تو ہے یا ہم؟ تو نے ہمیں قید کیا ہے یا ہم نے تجھے قید کیا؟ اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا یا تو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا؟ بی بی کہا سن میں پڑھتی ہوں اپنے گھر کا شجرہ۔ ایسا خطبہ دیا، وقت ہوتا ایسا خطبہ دیا دیواریں ہل گئی۔ پہلے اللہ کی حمد بیان کی، ایسے اللہ کی حمد بیان کی کہ یہاں پہ سہل نامی ایک صحابی ہے جو سفین میں علی کے ساتھ، آنکھ پہ تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، پھر منتقل ہو گیا تھا دمشق اور یہاں پر دربار میں کھڑا تھا۔ یہ کہتا ہے جب بی بی توحید پڑھ رہی تھی، اب سہل کی روایت پڑھنے لگا، سہل کہتا ہے میں نے علی کی بیٹی سے توحید جب سنی تو ایسے لگ رہا تھا اللہ پڑھ نہیں رہی توحید دکھا رہی، ایسی اللہ کی ہم بیان کر رہی تھی، ایسی اللہ کی ثنا بیان کر رہی تھی۔ اس کے بعد اپنے نانا رسول کی عظمت بیان کی، پھر اپنے باپ علی کی ولایت کو بیان کیا، پھر حسین کے چاہو جلال کو بیان کیا۔ مجمع اکٹھا اس نے کیا تھا، تقریر بی بی کر گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ کیونکہ مجلس میں پڑھوں گا صرف عرفان سیدہ پہ، عرفان فاتح شام، بے شک بی بی کا بے مثال کردار ہے بہن ہونے کی نصیحت سے، کیونکہ ہمارے پاس معرفت ناقص ہونے کی وجہ سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بی بی نے بطور بہن بہت اچھا کردار ادا کیا، بطور بیٹی بہت اچھا کردار ادا کیا، بطور ماں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ میں یہاں لفظ کہنا چاہوں گا، کاش میری قوم اس شہزادی کی عظمت کو اس انداز سے پڑھے کہ شب عاشور میں نے کہا تھا کہ میں کوئی بات، ورنہ کئی نئی باتیں میری آنکھوں کے سامنے کھل رہی ہیں کہ یہ بھی کی جائے، یہ بھی کی جائے، لیکن اس لیے نہیں کروں گا شائبہ واقع نہ ہو جائے کہ یہ پہلے تو کبھی نہیں سنا، انہوں نے پہلی دفعہ کہاں سے پڑھ دیا، تو میں بات پرانی کروں گا، نتیجہ آپ سے نیا لینے لگا ہوں۔ آپ نے علماء کرام سے شب عاشور سنا ہے کہ مولا حسین نے رات کو حصوں میں تقسیم کیا، سنا یا نہیں سنا؟ آپ تائید کریں گے نا میری؟ ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے جس میں اپنے ناصرین سے خطاب، دوسرا حصہ اپنے خاندان کے افراد کے لیے جس میں اپنے خاندان کے افراد سے خطاب کیا، ایک حصہ عبادت پروردگار کے لیے جس میں صرف اللہ سے مناجات کی۔ علماء کہتے ایک حصہ رات میں ایسا آیا جو صرف مولا حسین اور عالیہ بی بی یہ دونوں تنہا بیٹھے، صرف اس میں کوئی ہاشمیوں کا دوسرا فرد نہیں تھا۔ رات کا ایک بالکل بیتتا ہوا لمحہ جب 10 محرم کی سورج کو طلوع ہونا باقی تھا، مولا امام حسین نے ایک حصہ صرف عالیہ کے ساتھ تنہائی میں گزارا۔ اب اس حصے کو میں پڑھنے لگا، اس حصے میں بھائی بہن کے ساتھ وقت نہیں گزار رہا، لیکن انہوں نے لکھا اور یقیناً یہی لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی اور بہن الوداعی ملاقات کر رہے تھے۔ امام امینہ امامت کو مولا حسین عزت عطا فرمائے، ایک یا دو بندے عرفان سننے والے مل جائیں تو کھولوں کی عرفان کی آتی ہے۔ اس شہزادی کی زیارت میں جملہ پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ یا امینۃ الامامت، اے امامت کی امانت کی حفاظت کرنے والی۔ اب اس لفظ کو ذہن میں رکھنا، امینۃ الامامت پہ پوری مجلس نہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ کون سی امامت والی امانت تھی؟ ابو طالب تھے امین رسالت، اللہ نے رسول والی امامت ابو طالب کی گود میں رکھی۔ کربلا کے بعد اگلی امامت کی جو امینہ بنی وہ بنی علی کی بیٹی۔ میں نے کہا تھا بالکل نیا عرفان پڑھوں گا۔ اب ایک بات میں نے مصائب کے پرائے میں ایک پڑھی، آپ نے تائید کی کہ ہم نے یہ حصے سنے ہیں، میں نے وجہ بتائی کہ مولا نے امینہ امامت کے حوالے اسرار امامت کیے،
اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ اسرار امامت تو اگلے امام سجاد تھے. اسرار امامت مولانا سجاد کے حوالے کرنے تھے. علی کی بیٹی کے حوالے وہ تو امام نہیں تھی، اسرار امامت حوالے کیوں کہ سنیے آپ کو مصائب میں بتایا جاتا ہے کہ مولا سید الساجدین وقت شہادت حسین غش کی حالت میں تھے. میں نئی بات تو نہیں کر رہا. پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مولا امام حسین کی شہادت کے بعد علی کی بیٹی نے خیام کو آگ لگتے ہوئے مولا سجاد کو اٹھایا اور جگایا. اب یہاں پہ ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں، مولا سجاد نے آنکھیں بند کیوں کی تھی؟ امام حکم پروردگار کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. پہلی بات، بیماری امامت کے ہاں ہے نہیں، بیماری نقص ہے. انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اپنے بدن میں اعتدال نہ رہے، کسی ایک چیز کا کم ہو جانا، کسی کا زیادہ ہو جانا، بدن بیمار ہو جاتا ہے. اگر امام جسم میں اعتدال نہ کر سکے گا، جسم کو کنٹرول نہیں کر سکے تو وہ کائنات کو کنٹرول کر سکے گا. امامت کے ہاں بیماری کا شائبہ نہیں ہے. اب یہ جو ہے، میں اس روایت سے انکار نہیں کروں گا کہ یہ معذلہ یہ غلط ہے یا اب تک لکھا ہے غلط کیا نہیں. آنکھیں بند ہوئی تھی حکم پروردگار کی وجہ سے. پروردگار کی منشا تھی، حسین کی چاہت تھی کہ سجاد کی آنکھیں بند رہیں. مولا سجاد نے آنکھیں بند کی. اب امام حسین کی شہادت سے لے کے خیام میں بی بی کے سجاد جگانے تک یہ جو دورانیہ تھا، اس دورانیے میں کائنات میں اللہ کی حجت کون تھی؟ اب یہ باتیں داد میں ہیں، اب یہ عرفان والی باتیں ہیں. اور پروردگار کہتا ہے کہ زمین ایک لمحے کے لیے حجت سے خالی ہو جائے تو برباد ہو جائے. اس کی مثال توحید نے ایسے دی ہے کہ جیسے چکی میں کیل ہوتا ہے. بچے نہیں سمجھیں گے تو بزرگ سمجھ آئیں گے. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک کیل ہوتا ہے جو دونوں پارٹ کو بچا کر، اگر کیل نکال دیا جائے دونوں پارٹ جدا ہو جائے. خدا نے کہا یہ زمین اور آسمان چکی کے دو پارٹ ہیں، اس میں امام وہ مرکز ہے جو آسمان کو روکے رکھتا ہے، زمین کو قابو میں رکھتا ہے. اگر امام کو ہٹا دیا جائے تو آسمان زمین پہ گر جائے. اب جب مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کے عالیہ کے جگانے تک زمین پہ اللہ کی حجت کون تھی؟ اب اس راز کو سمجھیے گا کہ آخری حصہ زینب کے ساتھ کیوں گزارا تھا، اسرار امامت بی بی کے حوالے کیوں کیے تھے. اب آپ مجھ سے یہ راز پوچھیں کہ آخر یہ راز کیا تھا کہ مولا سجاد نے آنکھیں بند کی. اگر سجاد کی آنکھیں کھلی ہوتی، حسین نے دینا تھا میدان میں صدائے نصرت کا استغاثہ. سجاد پہ امام کی صدا پہ لبیک واجب تھی. اگر سجاد اس وقت، کیونکہ سجاد امام نہیں تھے، امام تھے حسین، اور ہر حال میں امام کی آواز پہ لبیک واجب. حسین نے بلانا تھا نصرت کے لیے، سجاد کو امامت کے لیے زندہ باقی رکھنا تھا. مدینے چھوڑ نہیں سکتے تھے، سجاد کو آگے شام جانا تھا. اب وہ جو ایک لمحہ تھا جس میں حسین نے نصرت کے لیے بلانا تھا، اس لمحے میں توحید کی چاہت تھی کہ سجاد کی آنکھیں بند ہو تاکہ صدائے نصرت میں لبیک نہ کہنے کی ایک دلیل قائم ہو سکے. جناب سیدہ زینب نے اس لمحے پہ زمین اور آسمان کے حجت کی حیثیت سے کنٹرول میں اس انداز سے رکھا کہ حسین کے گرنے سے لے کے سجاد کو جگانے تک جس نے آسمان کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، اس بی بی کو زینب کہتے ہیں. اور ذرا دیکھیے گا، ذرا عرفان دیکھیے گا کہ پہلے حجت کی حیثیت سے خود موجود نہیں، لیکن جو ہی سجاد کو اٹھا لیا آنکھیں کھل گئی تو اب اتنی بڑی منصب پہ فائز ہونے والی بی بی سجاد سے پوچھے بتائیں خیمے میں رہنا ہے؟ کاش کوئی بندہ ان چلنوں کو سمجھتا.
بی بی نے پہلے حجت کی حیثیت سے حسین کو بھیج کے زمین و آسمان کے کنٹرول کو سنبھالا، اور جو ہی سجاد نے آنکھیں کھولی بی بی نے شریعت کا پہلا مسئلہ پوچھ کے زمانے کو بتا دیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد جب امام آ جائے پھر اپنا انسان اگر امام موجود ہو تو امام کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے منصب پہ فائز بی بی یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھ سجاد باہر چلے، کہہ رہے ہیں بتا سجاد کہاں جائے۔ سن رہے جناب؟ پھر آپ کو کیونکہ مجھے بی بی کے جتنے فضائل نکالنے ہیں مصائب میں سے نکالنے، پھر آپ نے اگلا جملہ بھی نیا سنا۔ میں نے کہا کہ میں کوئی جملہ نیا نہیں پڑھوں گا ورنہ ہزاروں باتیں کھل رہی ہیں کہ یہ بھی نہیں پڑھی جائے، یہ بھی نہیں پڑھی جائے۔ پھر آپ نے یہ جملہ بھی بار بار سنا، مولا سید الساجدین کو خیام سے باہر کون لے کے آیا تھا؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے، سنی ہوئی ہے نا جی؟ بتا دیں یار، بول پڑے گا کون کہہ رہا تھا؟ بی بی لے کے آئی تھی۔ یہ مولا سید الساجدین جو بازار شام تک خود چل کے گئے تھے، خیام سے بی بی کو لے کے آئے۔ یہ پھپھی بھتیجا نہیں لا رہی، مولا سجاد بحیثیت امام تھا۔ اب صدر پڑھوں، امام کا بوجھ سوائے امام کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ نہیں، آپ میں نس دیتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں۔ رسول کے جانے کے بعد تبرکات نبی مولا علی کے گھر، حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول اور علی کے چچا ہیں، یا علی میں بزرگ ہوں تو نبی کے تبرکات مجھے دے دیں۔ مولا امیر المومنین ہاں چچا عباس لے جائیے، بٹھایا اور رسالت امام کا امامہ سر پہ رکھا، آبا کاندھے پہ دی، اور رسالت امام کے امامہ رکھنے کے بعد چچا عباس اٹھ گئے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے اٹھا نہ گیا۔ میں نے کہا کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ مولا نے حسن بچپن کا تھا اسے بلایا، امامہ حسن کے سر پہ رکھا، ابا حسن کو پہنا، حسن نے چلنا شروع کیا، فرمایا حسین قریب آ، حسین کے امامہ سر پہ رکھا، حسین کو ابا دی، حسین نے چلنا شروع کیا۔ جناب عباس کا جو بوجھ میں نے نہیں اٹھایا تیرے بچوں نے کیسے اٹھا لیا؟ فرمایا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے سوا کوئی اٹھایا نہیں۔ پہلی دلیل۔ اس سے آگے جاؤ، فتح مکہ پہ جب رسول نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اس رسول نے حکم پروردگار کے تحت اپنے شانوں کو جھکایا اور فرمایا علی میرے کاندھوں پہ۔ اب یہ رسول کے کاندھے نہیں تھے، ادھر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، ادھر تھی مہر محمد رسول اللہ۔ فرمایا علی جب کہا علی لوگوں نے دیکھا کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا علی میری شانوں پہ کھڑا، یہ بتوں کو یا رسول اللہ پیچھے علی آئے، رسالت ماں باپ بزرگ ہیں، یا رسول اللہ ہم علی کو اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا علی امام ہے، امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو جب امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا تو شام غریبہ علی کی بیٹی نے اپنی پوچھ میں سجاد کو اٹھا دے گا، پھپھی بھتیجے کو نہیں اٹھا رہی، حجت کو اٹھا رہی۔ حجت کو اٹھا۔ اب شہزادی جب جلے ہوئے خیمے سے نکل رہی ہے، کیونکہ میں نے کہا مصائب میں فضائل سنیے گا، جب جلے ہوئے خیمے سے نکلی ہے تو اب کیونکہ اس سے پہلے تک بی بی کا کردار اور تھا، کربلا میں جتنے دن امام حسین کا قیام رہا اس میں بی بی کا کردار ایک چھپا ہوا کردار تھا، صرف خیام کے اندر کا کردار تھا بی بی کا، شہادتوں کو تیار کرنا، مقتل میں بھیجنا، اور کوئی بھی پوری مقتل کی میں ذمہ داری اپنے طالب علمانہ کاندھوں پہ لیتا ہوں، کوئی بھی مقتل میں جانے سے پہلے بی بی کے اذن کے بغیر خیمے سے نہیں نکلا، حتیٰ کہ ابو الفضل العباس نے بھی جب تک اجازت عالیہ سے نہیں لی حسین کے قریب نہیں گئے۔ ہر ایک نے پہلے عالیہ سے اجازت پھر حسین سے، اگر یہاں پہ رکتا تو یہاں بھی بہت راز تھا، عالیہ سے اجازت کیوں ضروری تھی؟ بی بی سے اجازت لی جاتی، امام حسین مقتل میں جوان کو بھیجتے، لاش آتی، پہلے عالیہ کے خیمے میں آتی۔ اب اس بی بی کا کردار کربلا میں پہلے دنوں میں یہ رہا، ایک چھپا ہوا کردار۔ شام غریبہ جب بی بی کا ایک نیا کردار سامنے آیا تو اب بی بی باہر آئی ہے۔ اب یہاں میں جملہ سنانے لگا،
آپ دیکھیے گا کہ کربلا میں 9 لاکھ 2 لاکھ 30,000 جتنا بھی لشکر تھا، انہوں نے ہر ممکن اہل بیت کا نقصان کیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کا شہزادہ اس کو بھی شہید کیا۔ اب میں یہاں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں برمنگھم کے غیور اور پڑھے لکھے مومنین سے، جنہوں نے حسین کا اصغر نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جناب باقر کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اور ان کا اگلا ہدف سجاد کیوں نہ بنے، جبکہ سجاد اگلے امام تھے؟ اگر وہ نسل امامت کو قتل کرنا چاہتے تھے تو وہ اہمیت سجاد سے واقف تھے، انہیں پتا تھا کہ حضرت حسین کے بعد امامت قتل نہیں ہو رہی، امامت تب قتل ہوگی کہ اگلے 2 نسل کے امام ساتھ موجود ہیں، دونوں کو اگر شہید کر دیا جائے امامت منقطع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم صرف اپنی خلافت چلائیں گے۔ بہت آسان ہدف تھا، کیوں نہیں اس ہدف کو پورا کیا؟ ڈر گئے تھے تو پھر حسین کو کیوں قتل کیا؟ ڈر گئے تھے تو عباس کو قتل کیوں کیا؟ ڈر سامنے نہیں تھا کہ انہیں کوئی اور خوف نہیں تھا، ایک خوف تھا۔ میں نے پوری باریک بینی سے مقتل کو پڑھا، کتابیں کہتی 300، ایک کتاب نے لکھا چند روایات ہے 300 کا لشکر، زیادہ سے زیادہ جو مجھے تعداد ملی وہ 3000 کا لشکر، کہ 300 یا 3000 بعد شہادت حسین عمر ابن سعد ملعون نے اس لشکر کو اس نیت کے ساتھ خیام حسینی میں بھیجا کہ جاؤ خیام میں جا کے دیکھو کہ اہل بیت میں کوئی مرد تو نہیں ہے، کوئی فرد تو نہیں ہے، اگر کوئی ہو تو اسے قتل کرو، حسین کے بیٹے کو بھی قتل کرو، سجاد کے بیٹے کو بھی قتل کرو۔ یا 300 گیا یا 3000 گیا۔ یہ جو خیام میں آپ کو سنایا جاتا ہے شام غریباں کہ فوج خیموں میں داخل ہوئی، تو خیام میں کیوں داخل ہوئی تھی؟ خیام میں کوئی قیمتی مال نہیں تھا، خیام جل چکے تھے، اور جلے ہوئے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جلے ہوئے گھر میں جو بھی ہو وہ بھی جل جاتا ہے۔ تو جلانے کے بعد خیام میں داخل ہونا مال کا لالچ نہیں تھا، مال کا لالچ ہوتا تو خیام تو جل چکے تھے، پینے کے لیے تو پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، تو پھر اس قافلے میں اس غربت کی حالت میں ان جلے ہوئے خیام کے اندر فوج کا جانا یہ سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے کہ کس لالچ کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ مستورات تو ساری باہر نکل چکی تھی، بچے تو خیام سے باہر آ گئے تھے، یہ گئے تھے ہدف سجاد کو بنا کے۔ ان کا ہدف تھا کہ اب حسین نہیں ہے، اب اکبر نہیں ہے، اب عباس نہیں ہے، نسل امامت کو یہیں پہ منقطع کر دیں گے اور شام میں جا کے کہیں گے اب تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اب مدینے میں سے کوئی اہل بیت کا فرد ہم نے زندہ نہیں چھوڑا۔ جو ہی یہ خیام میں گئے تو ان کو یہ تھا کہ اب سجاد کو کون بچائے گا، لیکن جلے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی گئی، بی بی نے خیام میں آتے ہی سجاد کی کلائی پہ ہاتھ رکھا۔ اب قاتل خود روایت کرتے ہیں کہ بی بی نے ہماری طرف دیکھا، اگر کسی ایک تلوار کو بھی سجاد کی طرف بڑھایا تو میں آسمان کو زمین پہ پھینک دوں گی۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف بی بی نے زبان سے نہیں کہا تھا، 3000 ڈر کے خیام سے دور بھاگا۔ وہ کہتے ہیں صرف زینب بول نہیں رہی تھی، ہم نے زینب کے ہاتھوں پہ آسمان دیکھ لیا تھا، صرف بول نہیں رہی تھی، وہ ہاتھ پہ آسمان کو رکھ کے جیسے ایک برتن رکھا ہو ایسے آسمان کو اٹھایا اور کہہ رہی تھی میں زمین پہ مار دوں۔ یہ روب مجھے ایک بار مدینے میں کتابوں میں ملا، جب مولا علی کو گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے تھے۔ تو اب سنیے گا، یہاں بھی فضائل سنیے گا۔ شہزادی سیدۃ النساء بڑی بی بی نے جب بی بی نے دیکھا نا کہ کوئی بس نہیں چل رہا تو اس وقت بی بی نے یہی جملہ کہا تھا، اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں آسمان زمین پہ پھینک دوں گی۔ جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوتی دیکھی کہ تیز رفتار گھوڑا نیچے سے گزر سکتا تھا۔ جب مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی اور تارے ٹوٹنے شروع ہوئے اور آسمان پہ حرکت پیدا ہوئی اور کعبے کی دیواروں نے کعبے کی چھت کو ہلانا شروع کیا، جو ہی جنہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی انہوں نے اٹھتی ہوئی مسجد دیکھی، گرتے ہوئے تارے دیکھے، یوں منظر دیکھا، انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکال دی۔ محمد کی بیٹی نے مدینے میں اس علی کو بچایا تھا، اور علی کی بیٹی نے کربلا میں اس علی کو بچایا، اور پھر
یہاں کتابوں نے لکھا قید کر کے کربلا سے شام لے کے جا رہے تھے. نہ میں جملہ بدلتا ہوں, قاتلوں کو گھیر کے ان کے گھروں میں واپس لے کے جا رہے تھے. بی بی کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا مدینے کی طرف, بی بی بڑھ رہی تھی شام کی طرف. حسین نیت کیا لے کے چلے تھے مدینہ سے, اور مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ مولا حسین نے کہا تھا مجھے رستہ دو, میں کوفے جانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب نیت حسین کوفہ تھی. اگر تو علی کی بیٹی مدینہ کربلا سے واپس چلے جاتے, آج مورخ لکھ دیتا یزید جیت گیا, کیونکہ اہل بیت نے کربلا میں اپنا پروگرام ڈر سے بدل دیا. بی بی نے پروگرام نہیں بدلا, بی بی نے کہا حسین چاہتے تھے کوفے, چلو قاتلوں میں کوفے آ رہی ہو. اس انداز میں زینب سننا, اس انداز میں زینب پڑھنا کہ قاتل لے کے نہیں جا رہے تھے, قاتل پچھلے قدموں سے ہٹ رہے تھے اور علی کی بیٹی بڑھ رہی تھی. پہلے کوفہ کے بازاروں میں گئے, وہاں علی ولی اللہ منوایا, وہاں حسین منوایا. چلتی چلتی قاتل کے گھر گئے, وہاں پہنچی جہاں علی پہنچنا چاہتے تھے, وہاں پہنچی جہاں حسن پہنچنا چاہتے تھے, وہاں پہنچی جہاں حسین پہنچنا چاہتے تھے. پھر مسلسل 1 سال اس لیے شام میں بیٹھی رہی کہ ابھی شام فتح نہیں ہوا. اٹھی اس وقت جب دیواریں بول پڑی کہ حسین حق پہ تھا. یہ جو آدھی آدھی رات کو سپاہی بھیج کے مولا سجاد کو دربار میں بلاتا تھا, یہ پیشی نہیں تھی, ڈر گیا تھا یزید. اسے خبر تھی کہ ایک علی میرے جیل میں ہے, ایک علی میرے قید خانے میں. وہ اختیار حجت سے واقف تھا, وہ بار بار مولا سجاد کو بلاتا تھا اور زنجیروں میں دیکھ کے مطمئن ہوتا تھا. بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا, سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا, نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. جب کہا نا قید آزاد کرتا ہوں, پھر علی کی بیٹی کی ایک ہی آواز آئی, تب تک نہیں اٹھوں گی, میری پہلی شرط ہے مجھے شام میں ایک مکان خالی کرنا. جاؤ جا کے کتابوں سے دیکھ لینا, بی بی نے شام سے نکلتے پہلی شرط کیا رکھی؟ بی بی نے کہا مجھے ایک گھر خالی چاہیے, ایک مکان خالی کرواؤ. انہوں نے کہا علی کی بیٹی رہنا ہے؟ فرمایا نہیں, میں نے حسین کی پہلی مجلس کروائی. آج تمہیں مجلسوں میں جانے سے کوئی نہیں, آج تمہارے پاس بہت موقع, ادھر مجلس ہے ادھر مجلس ہے. ایک بار آج یہاں اس مجلس میں بیٹھ کے سوچنا, یہ پہلی مجلس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ شام میں رکھی علی کی بیٹی نے. فرمایا مجھے ایک مکان خالی کروا کے دو, میں حسین کی مجلس برپا کرنا چاہتی ہوں. شام کا گھر خالی ہوا. کہا شام کی عورتوں کو کہو کہ مجھے ملنے کے لیے آئیں. شام کی عورتیں آس گئی. جب شام کی عورتیں گئی, آج انہوں نے پہلی بار ایک علیحدہ زینب کو دیکھا. پہلے بازار سے ایک قیدن گزری تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, جس کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. آج انہوں نے دیکھا کہ ایک بی بی ایسی ہے جو زمین پہ اس حالت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. جب شام کی عورتیں اکٹھی ہو کے بی بی کے سامنے بیٹھی, بی بی نے مجلس کا پہلا جملہ پڑھا, وہ پڑھوں. بی بی دیکھا کہ شام کی عورتوں, اگر کسی کی پتھر مارنے کی حسرت رہ گئی اپنی حسرت پوری کروا. میں کریم باپ کی بیٹی ہوں, میں سخی بھائی کی بہن ہوں, میں شام چھوڑ کے جا رہی ہوں. اے شام کی عورتوں, میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں, نبوت ہمارے گھر میں اتری تھی, جبریل ہمارے دروازے پہ رکا تھا, آیتیں ہمارے گھر میں آئی تھی. میرا باغی نہیں, میرا نمازی مارا گیا تھا. کتابیں کہتی بی بی کی مجلس تمام ہونے سے پہلے آدھی عورتوں نے دیواروں پہ سر مارنے شروع کیے, پیٹ پیٹ کے کہتی محمد کی بیٹی ہمیں معاف کر دے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کوئی باغی کی بہن آئی ہے, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کوئی قیدن ایسی آئی ہے جس کا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا. لیکن روز کہتی شام کی عورتیں معافی نہ مانگو, زینب ایک بار مدینے جا رہی ہے لیکن میں دوبارہ پھر شام آؤں گی, میں رہوں گی تمہارے ملک میں, میں رہوں گی تمہارے شہر میں, لیکن ایک وعدہ کرو, جب میں یہاں آ کے دوبارہ ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ. شام کی عورتوں میری قبر پہ آیا کرنا, میری قبر پہ آ کے میرے حسین کا ماتم کیا کرنا. آج بھی نہ بھائیوں کے پاس, نہ بابا کے پاس, نہ قبر مدینے بنی, نہ کربلا بنی. شام میں اکیلی بیٹھی ہے علی کی بیٹی. جو ماتمی عزادار گئے وہ میری تائید کریں گے, جب اربعین شام میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں. علی کی بیٹی کی حسرتیں تھی, میرا مولا شام کی زیارت آسان ہو جائے, دوبارہ ماتمی ویسے ہی جائیں بی بی کی زری پہ, اور بی بی کو جا کے بھائی کا پرسہ دیں. بس میں بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں. مدینے سے چلی تو بطور تھی, مکے میں آئی جانشین رسول بن گئی, کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی, شام غریبہ کی 1 رات عباس بن گئی, پھر کربلا سے 11 محرم کو نکلی تو علی بن گئی, کربلا سے کوفہ آئی, کوفہ سے شام آئی, 72 بازار, 144 گلیاں, 36 شہر, 288 موڑ, 9 بار شرابی کے دربار میں پیشی, 1 سال بغیر چھت والا زندان. بی بی تب دوبارہ شام سے رہا ہوئی تو مدینے گئی, مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی. 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آگے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھا کے گئی, میرے اللہ تیرا دین بچ گیا, مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا. آج کی مجلس میں منت کروں گا, اگر کوئی سید بیٹھا ہو تو تم ضرور ہائے کہنا. آج سید ضرور روتے ہوئے گھروں کو جانا, کیونکہ حسین کا قاتل روایت کرتا ہے, وہ کہتا ہے شام غریبہ ہر لاش پہ کوئی مستور رو رہی تھی. میں نے 2 ایسی لاشیں دیکھی جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. شمر ملعون کہتا ہے میں حسین کے سجاد کے پاس گیا, میں نے جا کے کہا اے حسین کا بیٹا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, ان کی لاش پہ رونے والا کوئی نہیں. سجاد رو کے کہتے یہ میری پھپھی زینب کے بچے ہیں. فرمایا تیری پھپھی کہاں ہے؟ فرمایا وہ صرف حسین کو رو رہی ہے, جس نے ساری زندگی صرف حسین کو رویا. آج اس کی مجلس ہے, آج سیدہ کی زہرا کی ساری اولاد زینب کو رونا. بس میں بڑی جلدی ختم کرنا چاہوں گا. شہادت پڑھوں گا مومنین کے جگر پھٹ جائیں گے, زینب کا شام میں گزرنا پڑھوں گا تمہارے جگر پھٹ جائیں گے. میں کیسے پڑھوں کہ کیسے گزری شام کے بازار سے. میں پھر ایسے ہی خطیب آل محمد اظہر سر زیدی کا جملہ پڑھ دیتا ہوں, گزری نہیں گزاری گئی تھی, گزری نہیں گزاری گئی تھی, دربار میں آئی نہیں لائی گئی تھی. آخر بی بی شام سے رہا ہو کے جب مدینے پہنچی, بس یہ منظر سن لینا اور اسی میں مجلس تمام ہو جائے گی. جب بی بی واپس مدینے پہنچی, مدینے کو باہر سے دیکھا. یہاں پر اکثر ذاکرین پڑھ دیتے ہیں, بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ نہیں, بھولنے والی ماں کی بیٹی نہیں, عالمہ غیر معلمہ, جانتی تھی مدینہ ہے. لیکن اگر جملہ وہ پڑھ دیا جائے جو تاریخ میں ہے تو اس میں بھی بڑا مصائب ہے. بی بی دیکھ رہی سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں ماں یہ مدینہ ہے. بی بی لوگ کہتی پہلی بار باہر سے دیکھا. جب میں 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہلے میں گئی تھی. سجاد میں مدینے کی بیرونی دیواروں سے واقف نہیں, سجاد میں نے زندگی میں کبھی مدینہ باہر سے نہیں دیکھا. اچھا یہ ہے میرے نانا کا مدینہ؟ ہاں ماں یہ ہے تیرے نانا کا مدینہ. سجاد میرے نانا کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا اماں وہ سامنے قبر ہے رسول کی. لوگ کبھی سجاد پہلے یہاں بیٹھی رہنے دے, مائیں یہاں بیٹھی رہنے دے. سجاد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نانے کی قبر پہ چھوڑ گیا. مولا سجاد نے ضعیفہ ماں کا ہاتھ پکڑا اور قبر محمد پہ لے کے آئے. اب میں نے جملہ مولا حسین کی قسم ہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, میں نے تمہارے ڈر سے جملہ چھپا کے پڑھا ہے کہ شاید کسی مومن کی آنکھ سے آنسو نہ آیا اور سجاد اس سے ناراض نہ ہو جائے. اگر تم مجھے مجبور کرو تو میں جملہ پڑھوں کہ مولا سجاد جب بی بی کو لے کے آئے تو کس حال میں آئی؟ جیسے اکبر کی لاش پر حسین آیا تھا. اس انداز سے بی بی چلتی ہوئی روضہ رسول کے دروازے پہ آئی. دروازہ روضہ رسول پہ آ کے بی بی زینب کی آواز ہے سجاد اب تو واپس چلا جا, سجاد اب تو واپس چلا جا. جب کہا سجاد تو واپس چلا جا, سید الساجدین رو کے کہتے واہ ماں, کربلا میں جاؤں تو میں جاؤں, کوفہ میں جاؤں تو ساتھ میں جاؤں, بازار شام میں گیا تو میں گیا, دربار کی ہر پیشی میں تیرے ساتھ رہا. اما آج قبر محمد میں جا رہی ہے, مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ آواز دے گا تو بے شک سید الساجدین ہے, تو بے شک صبر کا بہار ہے, لیکن سجاد اب مجھ سے وہ برداشت جو میرے تجھ سے بھی نہیں
लोगों ने, जो मैं नाने को बताना चाहती हूँ। ये कह के बीबी ने सज्जाद को वापस किया, कब्र मोहम्मद के दरवाजे पे हाथ रखा। साहिब बिहार अलामा मदरसी अलैहिर्रहमा ने बिहार की 4ठी जिल्द में बीबी फातिह शाम का लोहा लिखा है। मेरे सामने शायर बैठे हैं, मैं वो लोहा पढ़ने लगा हूँ जो अली की बेटी ने खुद लिखा है और खुद कब्र मोहम्मद में पढ़ा है। 4 सतरें सुन लेना अगर घर तक रोना है। बीबी ने रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, बीबी ने लोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी ने कभी नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान में वो हुसैन हो। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी ने कभी नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी ने कभी नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। 4थी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीनों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता कब्र मोहम्मद में चादर बना के डाला। रोहे कभी नाना एक बार कब्र से निकल और पहचान के बता, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जिसका लिबास जन्नत से आया था। उस कुर्ते में तीनों के सुराख थे, तलवारों के कट थे, अकबर के लहू के छींटे थे, कासिम के लहू के छींटे थे। जब बीबी ने वो तीनों वाला कुर्ता कब्र मोहम्मद में डाला, कब्र मोहम्मद से आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा ले, ज़ैनब कमीज हटा ले, ज़ैनब मुझसे हुसैन की कमीज बर्दाश्त नहीं होगी। अब जिस बंदे ने घर तक रोना है और ये रो के भी नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने में मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तेरी कब्र का चिराग बुझा के मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊंगी। तो फिर मुझे बताना, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों। 1 मिनट और सुनना। नाना उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा, नाना जितना तेरी बेटियों को मारा। नाना मैं बड़ी जख्मी हूँ, नाना मुझसे मेरे दर्द सुन। जब मुसाइब के कुरान बोलना शुरू हुआ, कब्र मुस्तफा से आवाज आई, ज़ैनब मुझे दर्द ना सुना। कटड़ी उठाई सजाद भाई, नाना की कब्र से उठी, सामने हसन की कब्र पे नजर पड़ी। हसन बहन के दर्द सुनेगा? हसन मैंने तेरे जनाजे से तीर खींचे थे, हसन मैं तुझे कासिम की कहानी सुनाऊं? कब्र हसन से आवाज आई, ज़ैनब मुझे दर्द न सुनाना। सामने माँ की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी। लोग कहते हैं अम्मा अगर बाप ना सुने तो माएं तो बेटियों का दर्द सुनती है। अम्मा मेरे तो भाई दर्द नहीं सुन रहे, अम्मा मैं करबला में चुप रही, अम्मा मैंने गाजी को नहीं बताया, अम्मा मैंने हुसैन को नहीं बताया, अम्मा मैं अकबर से जख्म छुपा के आ गई हूँ, अम्मा नाना मेरे जख्म नहीं देख रहा, हसन मेरी बातें नहीं सुन रहा। कब्र ज़हरा से आवाज आई, ज़ैनब मेरी कब्र में बैठ जा, ज़ैनब मुझे जी भर के दर्द सुना। अब आखिरी 1 मिनट करूंगा जिस बंदे ने घर तक रोना है। बीबी ज़ैनब रो कभी, अम्मा फिर सुन मेरे दर्द। अम्मा मैं 28 रजब आपकी कब्र पे आई थी, मैंने आपकी कब्र पे बैठ के वादा किया था, अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो कभी अम्मा एक बार कब्र से निकल, वो तेरा सजाद में ले आई हो, वो तेरा बाकर में ले आई हो। ये कह के बीबी उठ के खड़ी हुई, अपने दामन को छाड़ के कभी, ना मेरा और आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है, अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के ले आई हूँ, अम्मा मैं इमामत बचा के ले आई हूँ। कब्र ज़हरा से आवाज आई, ज़ैनब तेरा शुक्रिया, तूने इमामत को महसूस कर लिया। रोज कहती अम्मा मुझसे पूछ तो सही, तेरा सज्जाद बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी? आवाज है ज़ैनब क्या कीमत देनी पड़ी है? रोज कहती अम्मा हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिर गया, 3000 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खैमे में आया। अम्मा उनके हाथों में नेज़े थे, अम्मा मेरी चादर उतरी हुई थी, अम्मा उनके हाथों में लहू था, अम्मा मैं असगर को दफना के आई थी, अम्मा मैं जले हुए खैमे के अंदर नहीं, अम्मा मैंने जख्मी सज्जाद को उठाया, अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं अपना कांधा आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बायां कांधा आगे कर देती। ये कह के ज़ैनब ने अपने सर से चादर को हटाना शुरू किया। अम्मा वो ज़ख्म जो मैंने अब्बास को नहीं दिखाया, अम्मा तेरी कब्र पे दिखाने आई हो, अम्मा जिसने अकबर के जिगर पे बर्छी मारी थी, अम्मा उसने मेरी चादर को नेज़े से मारा, अम्मा नेज़ा मेरे सर के अंदर चला गया।